پہلے تو نبی آ جاتے تھے، اب نبی تو نہیں آنے، اب تو معاملہ امتیوں پہ آیا ہے۔ امتی کون ہے؟ میں اور آپ، ہم امتی ہیں۔ اللہ اکبر! اگر ہم اصلاح کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں تو پھر امید رکھیں کہ انشاءاللہ اس قوم کی واپسی ہو گئی۔ میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، ہمارا آج ہمارے گزشتہ کل سے بہتر ہے؟ کیا ہم اپنے آپ کو دن بدن اپنی اصلاح اور اپنے ارد گرد کی اصلاح کے لیے کوئی قدم بقدم آگے بڑھ رہے ہیں؟ کوئی ایک آدھ قدم سفر آگے کو جا رہا ہے، یا ہم بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں؟ دو ہی تو باتیں، ایک اصلاح ہے کہ فساد ہے۔ جہاں اصلاح کا عمل جاری ہے وہاں فساد کم ہو رہا ہے، جہاں اصلاح کا عمل رک گیا ہے وہاں فساد بڑھ رہا۔ یہاں تو ماحول اس قوم نے یہ بنا دیا ہے کہ کسی کو چھیڑو نہ، اپنی چھوڑو نہ، یعنی اصلاح کی گنجائش ختم۔ جب آپ اپنا پرائیویٹ معاملہ لے کے پھرتے رہو گے تو اصلاح کیسے ہو سکتی ہے؟ اصلاح اپنی بھی ہے، اصلاح دوسروں کی بھی ہے۔ اگر اصلاح کا عمل جاری ہے تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے واپسی کا فیصلہ ہو چکا ہے، پھر امید کی بات ہے، وگرنہ پھر تباہی و بربادی ہمارا مقدر ہے۔ اللہ اکبر! پھر تباہی و بربادی ہمارے سر پہ کھڑی ہے۔ لہذا رب کا قانون کیا ہے؟ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ، تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ ظلم کے ساتھ کسی قوم کو تباہ و برباد کر دے، یعنی ناحق تباہ کر دے ایک معنی، یا شرک کی وجہ سے تباہ کر دے دوسرا معنی، یا انفرادی نیکیوں کی انفرادی خرابیوں کی وجہ سے تباہ کر دے یہ تیسرا معنی۔ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اصل جو مطلوب ہے وہ اصلاح کا عمل ہے۔ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اگر اس کی قوم والے لوگ، اجتماعی مزاج قوم کا یہ ہے کہ قوم اصلاح کے عمل کو جاری رکھے ہوئے ہے، برائی کو دیکھ کر لوگوں کے ماتھے پہ شکن آتی ہے، اگر لوگ برائی کو دیکھ کر کڑتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو اصلاح کی بات کرتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ امید کی بات۔ لوگ کون ہیں؟ سیمپل کے طور پر میں اور آپ، ہم جو یہاں بیٹھے ہیں، یہی ایک دوسرے کو دیکھ لیں، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لیں کہ ہم اگر اصلاح کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں، ہمارا سٹیپ بائی سٹیپ بہتری کی طرف عمل جاری ہے، اور ہم اپنی اصلاح بھی کر رہے ہیں اور دوسروں کی اصلاح بھی کر رہے ہیں، اپنے گھر کی ماحول کی اصلاح کر رہے ہیں، اگر دن بدن بہتری آ رہی ہے تو پھر انشاءاللہ یہ قوم کبھی تباہ برباد نہیں ہوگی۔ اور اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے اولو بقیہ کوئی نہیں ہے۔ اولو بقیہ وہ کوئی نہیں ہے، باقی کوئی نہیں بچا۔ تو پھر اب باقی نہیں بچا تو تباہی اور بربادی کے دونوں اسباب تو آ پڑے۔ اللہ اکبر! نہ تو وہاں کوئی ینہون عن الفساد فی الارض موجود ہوئے، اور ساتھ ایسے لوگ بھی موجود ہوئے واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ وکانوا مجرمین، تو کسی قوم کے مجرم ہونے کے لیے یہی دو اسباب کافی ہیں۔ اللہ اکبر! وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اور تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ وہ ناحق کسی کو تباہ کر دے۔ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اور جبکہ اس قوم کی حالت یہ ہو کہ وہ اصلاح کا عمل جاری رکھے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اصلاح کا عمل جاری رکھنے والا بنا دے تاکہ ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اور اگر تیرا رب یہ چاہتا نا تو وہ لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، یعنی ان کے سارے خیالات ایک جیسے ہوتے، ان کے مزاج ایک جیسے ہوتے، ان کا ذوق ایک جیسا ہوتا، ایک ہی جیسے بنا دیتا۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اور یہ تو مختلف ہی رہیں گے، اختلاف کرنے والے ہی رہیں گے۔ لا یزالون، ہمیشہ رہیں گے، مختلفین، ہمیشہ اختلاف کرنے والے ہی رہیں گے۔ یعنی اللہ نے ایسا نہیں بنایا کہ اختلاف نہ ہوتا، اللہ چاہتا تو سب کو ایک جیسا بنا دیتا، تو اللہ نے نہیں بنایا۔ اس سے ظاہراً بہت سارے لوگوں کو اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں اللہ نے ہی نہیں بنایا، اللہ نے اختلاف پیدا کر دیا تو ہم کیا کریں، اللہ تعالیٰ نے ایک جیسا نہیں بنایا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ایک جیسی مخلوق پیدا کرنی ہوتی، ایک جیسے خیالات والی، ایک جیسے مزاج والی، تو فرشتے کافی نہیں تھے؟ فرشتے ایسی ہی قوم ہے نا، فرشتے ایسی ہی نوع ہے جو ایک طرح سے سوچتے ہیں، ایک طرح سے کرتے ہیں، ایک جیسی مخلوق ہے، اور کوئی کسی کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ان کے اندر اللہ کی نافرمانی کا
کوئی جذبہ ہی نہیں اور ان کے اندر اختلاف کا کوئی مادہ ہی نہیں رکھا گیا، تو پھر انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ انسانوں کو اور جنوں کو تو پیدا کیا اس نے اپنی بندگی کے لیے، امتحان کے لیے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اس نے امتحان کے لیے پیدا کیا ہے۔ لہٰذا اگر وہ ایک جیسا بنا دیتا تو پھر امتحان کیسے ہوتا؟ اس نے ایک جیسا نہیں بنایا۔ یہ اللہ کے اقتدار کی بات ہے، اللہ کی قدرت کا ذکر ہے کہ اللہ کے پاس یہ طاقت ہے اور یہ طاقت تھی کہ اللہ چاہتا تو ایک جیسا بنا دیتا، لیکن اگر وہ اپنی طاقت سے، اپنی قدرت سے سب کو ایک جیسا بنا دیتا تو پھر امتحان کیسے ہوتا؟ اس نے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اس نے راستہ بتا کے چھوڑ دیا ہے کہ چاہے کوئی ادھر جانے والا بنے، کوئی چاہے وہ ادھر جانے والا بنے، اختلاف کرنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ تو ہی تو عیسائی یہودی بنے ہیں، تو ہی تو ہندو مجوسی بنے ہیں۔ اگر اللہ سب کو ایک جیسا بنا دیتا تو کیسے پتا چلتا کہ کون ماننے والا ہے اور کون نہیں ماننے والا، کون اللہ کے رسولوں کی دعوت پر لبیک کہنے والا ہے اور کون ان کے خلاف اٹھنے والا ہے؟ یہ کیسے پتا چلتا؟ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، کوئی ہندو بن گیا، کوئی مشرک بن گیا، کوئی مجوسی بن گیا، کوئی ستارہ پرست بن گیا، کوئی بت پرست بن گیا، کوئی یہودی بن گیا، کوئی عیسائی بن گیا، یہ ہے وہ اختلاف۔ اللہ اکبر، راستہ تو وہی تھا جو اتفاق والا راستہ ہے۔ بات ذرا غور سے سمجھ لیجئے، بہت اہم مقام ہے۔ راستہ تو اختلاف سے بچ کے اتفاق والے راستے پر جانے کا تھا۔ وہ راستہ تو ایک ہی ہے نا، کئی دفعہ تذکرہ ہو چکا، جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، اور حکم دیتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اپنے پالن ہار کی، اپنے رب کی، اپنے مالک کی بندگی کرو، اس کی عبادت کرو، اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ باقی ساری کائنات کیا کر رہی ہے؟ اگر یہ مخلوق جن اور انسان نہ پیدا کیے جاتے تو باقی ساری کائنات جو پیدا کی ہوئی ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ بھی تو اللہ کی بندگی کر رہی ہے، فرشتے بھی تو اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی بندگی کر رہی ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کو نہ پیدا کرتا تو باقی بھی بندگی کر رہے تھے۔ فرق صرف یہ ہے کہ باقیوں میں بندگی سے انحراف کا مادہ نہیں ہے، اس کو انحراف کا اختیار دیا ہے، اختلاف کا اختیار دیا ہے، لیکن حکم وہی ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا، جس رستے پر ساری کائنات ہے نا، بندگی کے رستے پر، اسی رستے پر تم رہو، وہ رستہ نہیں چھوڑنا۔ اس لیے کہ اگر تم نے اپنی مرضی اختیار کر کے، اگر انہوں نے اپنی مرضی استعمال کر کے تم نے دوسرا رستہ لے لیا نا، اس رستے سے اختلاف کر لیا، کہ اگر تمہارے پاس یہ طاقت نہ ہوتی، یہ مشیت، یہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ اگر تم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے تو ایمان والا رستہ اختیار کرے، جو چاہے تو کفر والا رستہ اختیار کرے، اگر یہ دو راستے اللہ نے نہ دیے ہوتے تو پھر ایک ہی راستہ تھا نا۔ ایک راستہ، وہ کون سا راستہ تھا؟ اللہ کی بندگی کا راستہ تھا۔ اللہ کی بندگی والا راستہ پہلے والا وہ موجود ہے اب بھی۔ اب جو دو راستے ہیں ان میں ایک راستہ تو وہی ہے جو پہلے بھی ہوتا اگر اختیار نہ دیا جاتا۔ اب جو دیا ہے اختیار، تو جو ایک راستہ اضافی ملا ہے نا، ایک راستہ ایڈیشنل ملا ہے، وہ دراصل انحراف کا راستہ، وہ دراصل اللہ سے اختلاف کا راستہ ہے، وہ دراصل اللہ کے قانون سے اختلاف کا راستہ ہے۔ بندہ بڑی توجہ سے، بندہ بڑی عقل استعمال کر کے، بڑی دلیل استعمال کر کے جب یہ کہتا ہے نا میں تو اس سے اختلاف کروں گا، میں تو اس سے اختلاف رکھتا ہوں، رکھ لو اختلاف ایک دوسرے کے نقطہ نظر سے، ہزار اختلاف رکھ لو، اگر یہ اختلاف اللہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا نا، یہ تباہی و بربادی کا رستہ ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، یہ گلے سے آواز نکلنا شروع ہو جاتی ہے تو یہ بڑھ بڑھ کے دلیلیں دیتا ہے۔ پیدا اس نے کیا، بنانے والا وہ، پیدا کرنے والا وہ، صلاحیتیں دینے والا وہ، تو اس کے پاس دلیلیں آ جاتی ہیں۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ،
بڑھ بڑھ کے دلیلیں دینے والا بن جاتا ہے، جھگڑالو بن جاتا ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، یہ لوگ اصل میں اس امتحان میں ناکام ہوتے ہیں تو اختلاف کرتے ہیں۔ جو آدمی اختلاف نہیں کرتا وہ پتہ کیا کرتا ہے؟ اس کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ دو راستے ہیں، دراصل ایک ہی راستہ ہے۔ دو راستے کہیں نا، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ایک ادھر کو جانے والا رستہ جس کے آخر پہ ایک باغ ہے جس کا نام جنت ہے، ایک ادھر کو جانے والا رستہ جس کے آخر پہ ایک گڑھا ہے جس کا نام جہنم ہے۔ جو ادھر کو جانا چاہے وہ ادھر کو چلا جائے، جو ادھر کو جانا چاہے وہ ادھر کو چلا جائے۔ تو جس نے جہنم سے بچنا ہے، جہنم میں نہیں جانا، تو اس کے پاس کتنے رستے ہیں؟ اس کے پاس تو ایک رستہ ہے، اس کے پاس تو اختلاف کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا اختلاف کرتا ہے تو اللہ کا نافرمان بنتا ہے، اختلاف کرتا ہے تو وہ یہودی بنے، عیسائی بنے، مجوسی بنے، جو اپنی خواہش پر، اپنی سوچ پر، اپنے اختیار پر، اللہ کی دی ہوئی وقتی مشیت پر، یہ جو ذرا سا اللہ نے فکر و شعور دیا ہے، جو اس کی بنیاد پر اختلاف کرنے لگے، مجھے قرآن کے اس حکم سے بھی اختلاف ہے، مجھے قرآن کے اس حکم سے بھی اختلاف ہے، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر بھی اختلاف ہے، مجھے اس بات پر بھی اختلاف ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، گویا جو رستہ جنت کو جانے والا ہے آپ اس سے اختلاف کر رہے ہیں۔ یہاں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے، سارے گناہ معاف، سب کچھ معاف ہو جائے گا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، سارے گناہ معاف کر دے گا، سب کچھ معاف کر دے گا، لیکن ایک کام کرنا پڑے گا، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، ہر طرف سے منہ موڑو اور اس ایک رستے کی طرف اپنے آپ کو اپنے اللہ کے سامنے سپرد کر۔ بھائی میں نہیں مرضی مرضی کروں گا تو پھنس جاؤں گا، مرضی کروں گا تو جہنم میں جاؤں گا، مرضی کروں گا خواہش پہ چلوں گا، تو یہی تو مقابلہ ہے، وہی الہی کے علم کا مقابلہ انسان کے اپنی خواہشات کے ساتھ ہے۔ ایک طرف پورا نظام ہے جو خواہشات کی تکمیل کا نظام ہے، ایک طرف پورا نظام ہے جو اللہ کی وحی کے احکام کو پورا کرنے کا نظام ہے، یہی تو فرق ہے۔ لہذا مرضیاں کرنا اختلاف کو جنم دیتا ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، وہ چاہتا تو ایک جیسا بنا سکتا تھا، اگر وہ ایک جیسا بنا دیتا تو پھر امتحان نہ ہوتا۔ اب اس نے امتحان کے لیے اختلاف کی گنجائش رکھی ہے۔ جو سیانہ بن کے اختلاف کرے گا، جو اتفاق کرے گا تو وہ تو وہی راستہ ہے، جو اختلاف کرے گا تو وہ تو انحراف کا راستہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم میں جس نے جانا ہو وہ اختلاف کرے، جس نے جہنم سے بچنا ہو اس کے پاس اختلاف کی گنجائش ہی نہیں ہے، تو پھر وہ اختیار کیسا ہے؟ یہ ایسا اختیار ہے جو استعمال نہیں کیا جا سکتا، کہنے کو ہے۔ یہ اس کے لیے ہے جس نے جہنم میں جانے کا فیصلہ کر لیا ہو، جس نے جہنم سے بچنے کا فیصلہ کیا ہو، اس کے پاس ایک ہی راستہ ہے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ۔ بھئی ہم تو یہاں قیدی ہیں، اللہ اکبر، الدنیا سجن المومن وجنت الکافر۔ قیدی کو قید میں کیا اختیار ہوتا ہے؟ قیدی کو قید میں اختیار ہی کس بات کا ہے؟ وہ سوچے جب وہ قید سے نکلے گا تو پھر وہ اپنی مرضی کرے گا، وہ جنت میں جائے گا تو اپنی مرضی کرے گا۔ یہ دنیا مرضی کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ جس نے مرضی کی اس نے گویا اللہ کا راستہ چھوڑ کر شیطان کا راستہ اختیار کر لیا۔ لہٰذا یہ وہی اختیار ہے جس کو مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، شاید یہ کوئی اور، وہ کہتے ہیں یہ ابتلاء بالجبریت ہے، جس کو ہم اختیار سمجھ بیٹھے ہیں نا، ہم سمجھ بیٹھے ہیں اختیار، انسان سمجھتا ہے میں بڑا با اختیار ہوں۔ با اختیار تو وہ ہو نا، میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ ہمیں کوئی پوچھے کہ باہر جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، باہر جانے کا اختیار ہے نا، آئے جو ہیں تو باہر جانے کا بھی اختیار ہے۔ لیکن اگر وہ کہنے والا ساتھ یہ کہہ دے کہ جس نے باہر جانا چلے جاؤ، لیکن باہر ایک بندہ کھڑا ہے جو شوٹ کر دے گا، جو باہر نکلا اس کو گولی مار دے گا، اب اختیار ہے کہ نہیں ہے؟ جانے کا اختیار ہے نا، لیکن باہر اگر بندہ کھڑا ہے گولی مار دے گا، پھر جس نے فائر کھانا ہے وہ جائے باہر، اس کے پاس اختیار ہے۔ اور جس نے اس فائر سے بچنا ہے، جس نے طے کر لیا اللہ میں نے جہنم میں نہیں جانا،
اللہ میں برداشت نہیں کر سکتا، تو اس کے پاس دوسرا راستہ ہے ہی کوئی نہیں، اس کے پاس اختیار کوئی نہیں ہے۔ وہ پھر بیٹھا رہے گا، اس کو لوگ کہیں گے تو بڑا با اختیار ہے، اٹھتا کیوں نہیں؟ وہ کہے گا نہیں بھائی میں بے اختیار ہوں۔ لوگ پوچھیں گے تیری ٹانگوں میں طاقت نہیں ہے، اٹھتا کیوں نہیں؟ وہ کہے گا ٹانگوں میں طاقت ہے لیکن میں اٹھ نہیں سکتا۔ وہ کہے گا تو بول سکتا ہے، بولتا کیوں نہیں؟ وہ کہے گا طاقت ہے، بول نہیں سکتا، کیوں؟ بول لوں گا تو میرا اللہ ناراض ہو جائے گا، میں اٹھوں گا تو میرا اللہ ناراض ہو جائے گا۔ وہ صرف وہ کرتا ہے جو ایک ہی راستہ ہے، اور وہ کیا راستہ ہے؟ وہ سبمیشن کا راستہ، کمپلیٹ سبمیشن، کامل سپردگی۔ اللہ میں اپنی مرضی نہیں کرنا چاہتا، بس یہ ایک راستہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے لوگ اگر اس راستے پہ آ جائیں گے، وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، فرمایا کہ لوگ تو اختلاف کرتے ہی رہیں گے ہمیشہ، إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، سبحان اللہ سبحان اللہ، إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، ساری دنیا اختلاف کرتی رہے گی، وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، لوگ مختلف ہی رہیں گے، اختلاف کرتے رہیں گے، إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، سوائے اس کے جس پر رب کی رحمت ہو جائے۔ جس کے اوپر رب کی رحمت ہو جائے وہ پھر یہودی عیسائی تو نہیں رہتا نا، پھر وہ مسلمان بن جاتا ہے۔ اور مسلمان کون ہوتا ہے؟ من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا آپ اپنے اللہ کے سپرد کر دیا، وہ مسلمان ہوتا ہے۔ لہٰذا الا من رحم ربک، اس کو ایک اور تناظر میں بھی دیکھ لیجئے، یہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ اکبر، میرے اور آپ کے لیے کامل رہنمائی ہے۔ اختلاف، ولا یزالون مختلفین، اختلاف ہی کرتے رہیں گے، الا من رحم ربک، سوائے اس کے کہ جس کے اوپر رحمت ہو جائے۔ جس کے اوپر رحمت ہو جائے وہ اختلاف نہیں کرتا، جس کے اوپر رحمت ہو جائے وہ اختلاف نہیں کرتا۔ تو اختلاف رحمت تو نہیں ہے نا، اختلاف ہم تو کہتے ہیں اختلاف امتی رحمت، ایک موضوع من گھڑت حدیث قرآن کے مفہوم کے خلاف ہے۔ اختلاف امتی رحمت، کہ جی میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، اختلاف وہ کرتا ہے جس پر تیرے رب کی رحمت نہیں ہوتی۔ جس پر رب کی رحمت ہوتی ہے وہ اختلاف نہیں کرتا۔ لہٰذا جو اختلاف نہیں کرتا یہ رحمت کی بات ہے، جو اختلاف کرتا ہے یہ رحمت نہیں ہے۔ اختلاف کرنا اور اختلاف ہو جانا، ان دونوں باتوں میں فرق ہے۔ جو اختلاف کرتا ہے وہ تو رب کی رحمت سے محروم ہے۔ البتہ سمجھ میں اختلاف ہو جائے، رنگ میں اختلاف ہو جائے، آپ کے اپنے عمل میں اختلاف ہو جائے، یہ وہ اختلاف ہے جو انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اگر جو انسان کے بس میں نہیں ہے وہ اختلاف ہو جائے تو وہ معاف ہے، اختلاف کرنا معاف نہیں ہے۔ اختلاف کرنا تو رحمت کی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ لہذا فرمایا الا من رحم ربک، جس کے اوپر سوائے اس کے جس کے اوپر تیرے رب کا رحم ہو جائے، تیرا رب رحم کر دے۔ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اسی لیے تو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ وَلِذَلِكَ، اسی مقصد کے لیے، خَلَقَهُمْ، ان کو پیدا کیا۔ کس مقصد کے لیے؟ ابھی پیچھے دو باتیں ہوئی ہیں، ایک رحمت کی بات ہوئی ہے، ایک اختلاف کی بات ہوئی ہے۔ جن کو اختلاف اچھا لگتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اختلاف ہی کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے، اور جن کو رحمت اچھی لگتی ہے وہ کہتے ہیں رحمت ہی کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ لہذا دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ پیچھے دو ہی تو باتیں، ایک اختلاف ہے اور ایک رحمت ہے، تو اسی لیے اللہ نے پیدا کیا۔ اور اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اس اختلاف کے امکانات تو ہمیشہ رہیں گے۔
تو اسی اختلاف کے امکان کے ساتھ اللہ نے سارے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اور جو اختلاف کرنے کا اپنا آپشن چھوڑ دیتا ہے اس پر اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے۔ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اسی امتحان کے لیے پیدا کیا۔ یہ امتحان ہر وقت جاری ہے، اختلاف کے مقامات جگہ جگہ پہ آتے ہیں، قدم قدم پہ آتے ہیں، لہٰذا اس اختلاف کی بجائے اتفاق کا رستہ، اتحاد کا رستہ، مل جانے کا رستہ، ٹوٹنے کی بجائے جڑ جانے کا رستہ جو یہ اختیار کرے گا، یہ امتحان ہے ہر وقت کا، اور جو جڑ جانے کا رستہ اختیار کرے گا اس کے اوپر اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ الا من رحم ربک، اس کے اوپر رب کی رحمت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وَلِذَلِكَ خلق، اسی امتحان کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور کس لیے پیدا کیا ہے؟ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، یہاں فرمایا الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اور قرآن نے اپنی تفسیر خود کر دی، وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اسی امتحان کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اور تیرے رب کی یہ بات بھی مکمل ہو گئی اور مکمل ہو کے رہے گی، پوری ہو کے رہے گی۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، جن کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے نا، ان سے میں نے جہنم کو بھرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، میں لازماً بھر دوں گا جہنم کو، من الجنت، جنوں سے، والناس، اور انسانوں سے، اجمعین، اکٹھے۔ اللہ اکبر۔ اب اگر اللہ تعالیٰ نے یہ امتحان نہ رکھا ہو اور سب لوگوں کو ایک جیسا پیدا کر دیا ہو تو پھر جنت اور جہنم کا تو سوال نہیں پیدا ہوتا نا، پھر سزا اور جزا تو ختم ہو گئی۔ تو اللہ نے جہنم سے بھی وعدہ کیا کہ تجھے بھروں گا۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت اور جہنم کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ جنت کہتی ہے کہ میرے اندر تو نیک لوگ آئیں گے، صلحاء آئیں گے، اتقیاء آئیں گے، اور جہنم کہتی ہے کہ میرے اندر بڑے ظالم، جابر، بڑے بڑے فرعون، وہ میرے اندر آئیں گے۔ اللہ، بڑے بڑے چودھری، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جو اپنے آپ اپنے دماغ کے اندر فرعونیت لیے ہوئے تھے، وہ سب میرے اندر آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں تجھے بھروں گا، اور اللہ تعالیٰ نے جہنم کو بھرنا ہے۔ اور سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ کہے گی، اللہ تعالیٰ پوچھے گا بھر گئی ہے؟ حل امتلأت وتقول حل من مزید، اور وہ کہے گی نہیں اور لا، ابھی بھری نہیں ہوں، یعنی سارے جہنمی جہنم میں چلے گئے، وہ پھر بھی نہیں بھرے گی۔ اللہ اکبر۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، غالباً بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ پھر اللہ تعالیٰ اپنا قدم مبارک اس میں ڈال دے گا، اللہ تعالیٰ اپنا پاؤں ڈالے گا۔ کیا اس کا مطلب ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے۔ کما ہوا شانہ، جیسے اللہ کی شان ہے، اپنی شان کے مطابق، تو پھر وہ قط و عزتک، وہ آگے سے کہے گی بس بس تیرے جلال کی قسم میں بھر گئی، پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھرے گا۔ تو یوں فرمایا کہ یہ جو وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ کا مطلب امتحان ہے، کہ اللہ نے اسی امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس امتحان میں جو فیل ہوں گے ان سے جہنم بھری جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اور وہ کون ہوں گے؟ وہ جن ہوں گے اور وہ انسان ہوں گے، وہی جن کو اپنی بندگی کے لیے اس نے پیدا کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اور فرمایا کہ تیرے رب کی بات بھی تو پوری ہونی ہے کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں جنوں اور انسانوں سے اس کو جہنم کو بھروں گا۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ اب یہ جتنی بھی کہانیاں ہم نے تیرے اوپر بیان کی ہیں، وَكُلًّا، یہ سب کی سب، نَقُصُّ عَلَيْكَ، یہ جو تیرے اوپر ہم بیان کرتے ہیں، مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، رسولوں کی کہانیوں میں سے جو کہانیاں تیرے اوپر ہم نے بیان کی ہیں، مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، یہ اس لیے کی ہیں کہ تاکہ اس کے ذریعے سے ہم تیرے دل کو مضبوط کر دیں۔ اللہ اکبر۔ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، آپ کے دل کو ہم اس سے مضبوط کر دیں۔ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جمعی کے لیے، آپ کی دل جوئی کے لیے اور اہل ایمان کی دل جوئی کے لیے، جس طرح سے پہلے سارا واحد کی، یعنی صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ساری ہدایات دی ہیں، اور دراصل وہ امت کے لیے ہدایات ہیں، اسی طرح یہ جو فرمایا کہ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ،
کہ آپ کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے، تو اس کا مطلب آپ کے جو پیروکار ہیں اہل ایمان، ان کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اور دیگر اہل ایمان کی تسلی کے لیے، کہ ظاہر ہے اگر 6 اقوام تباہ و برباد ہو گئیں تو اب یہ بالآخر جو کامیابی ہے وہ اللہ اپنے نبیوں کو دیتا ہے۔ تو یہ بات اہل ایمان کے لیے مضبوطی کا باعث تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ، اور اس میں بھی تیرے پاس جو آیا ہے وہ حق آیا ہے، وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور نصیحت ہے، موعظہ واعظ ہے، وذکرہ اور نصیحت ہے للمؤمنین، مومنوں کے لیے۔ موعظہ بھی نصیحت ہوتی ہے اور ذکرہ بھی نصیحت ہوتی ہے۔ موعظہ وہ نصیحت ہوتی ہے کہ جس کے اندر، نصیحت تو ویسے جو بھی نصیحت ہوتی ہے اس کے اندر خیر خواہی موجود ہوتی ہے، لیکن جو بیان کی جائے وہ واعظ ہوتا ہے، اور جو کسی بھی طریقے سے نصیحت کا کوئی عمل یا کوئی پہلو کسی بھی ذریعے کے نکالا جائے تو وہ تذکیر ہوتی ہے۔ تذکیر صرف زبان سے نہیں ہوتی، وہ کسی بھی ذریعے سے ہو سکتی ہے، اور واعظ عام طور پر اللہ تعالیٰ جو بیان کر کے کرتا ہے وہ واعظ ہوتا ہے، لیکن یہ دونوں مترادف ہیں، واعظ بھی اور ذکرہ بھی، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے کی ہے۔ یہاں پہ ایک بات صرف معنی کے اعتبار سے سمجھ لیجئے، وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ، اس میں اللہ تعالیٰ نے حق بھیجا ہے۔ اس میں سے کیا مراد ہے؟ اس کتاب میں سے یہ قرآن بھی ہو سکتا ہے، اس امت بھی مراد ہو سکتا ہے، اور اس زمانے کی بات بھی ہو سکتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہے۔ لہٰذا هَذِهِ یہ ظرف مکان بھی ہو سکتا ہے، ظرف زمان بھی ہو سکتا ہے، یہ ظرف ہے کہ اس میں بھیجا ہے، لہٰذا اس کو یہی بھی کہا جا سکتا ہے کہ قرآن کو حق بنا کے بھیجا، یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جو اس مکے کے اندر جو دعوت لے کے آئے اس امت کے اندر وہ بھی حق، وہ بھی اس کا معنی ہو سکتا ہے۔ تینوں میں سے کوئی بھی معنی کر لیں، بات ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی حق بنا کے بھیجا ہے، اور یہ نصیحت ہے اور ذکرہ ہے مومنین کے لیے، اور یہ ساتھ ساتھ اہل ایمان کے لیے دل جوئی کا اور دل جمعی کا اور دل کی مضبوطی کا باعث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی۔ لہذا وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے آپ کہہ دیجئے کہ جو ایمان نہیں لاتے، پھر بھی ایمان نہیں لاتے، ان سے یہ کہہ دیجئے اعملوا علی مکانتکم انا عاملون۔ یہ بات میں شروع میں جب ہم نے سورہ ہود کا تعارف حاصل کیا تو اس وقت بھی میں نے عرض کی تھی کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے، یہ اس دور کی صورت ہے جو ابتلا کا دور تھا، جب کفار مکہ کے جو مظالم ہیں اہل ایمان کے اوپر وہ اپنے عروج پہ پہنچے ہوئے تھے، اور اس میں جو انذار کا انداز ہے نا وہ بہت ہی حتمی قسم کا انذار کا انداز ہے۔ ایک انذار تو وہ ہوتا ہے آپ کسی کو تنبیہ کریں تو ابتدائی نوعیت کی تنبیہ ہوتی ہے کہ بھئی یہ کام نہ کرو، اس طرح کی حرکت کرو گے تو تمہارا یہ نتیجہ نکلے گا، یہ بھی تنبیہ ہے، انذار ہے۔ لیکن ایک حتمی بات کرنا کہ اب یہ 6 قوموں کے عذاب کا تذکرہ سن لیا، اب حجت تمام ہو گئی، لہٰذا اب اس کے بعد مزید نصیحت کرنے کا اور انذار کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، اب کیا ہے؟ اب اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ اور یہ حتمی جو بات ہے اور اس دعوت کی اور اس انذار کی جو حتمیت ہے وہ اس فقرے سے، اس جملے سے اور اس آیت سے ظاہر ہو رہی ہے کہ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان بے ایمانوں کو کہہ دیجئے جو اللہ کے قرآن پر ایمان نہیں رکھتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کے فرمان پر ایمان نہیں رکھتے، آپ کی ذات پر ایمان نہیں رکھتے، ان سے کہہ دیجئے اعملوا علی مکانتکم، تم اپنی پوزیشن پر جہاں کہیں ہو عمل کرتے جاؤ، کر لو جو کرنا، تم اپنی جگہ پر کرتے جاؤ، انا عاملون، اور ہم اپنی جگہ پہ جو عمل کر رہے ہیں ہم اپنی جگہ پہ عمل کرنے والے ہیں۔ وَانْتَظِرُوا اِنَّا مُنْتَظِرُونَ، اب انتظار ہے، وَانْتَظِرُوا تم بھی انتظار کرو، اِنَّا مُنْتَظِرُونَ ہم بھی انتظار کرتے ہیں، کیونکہ دونوں انجام اللہ نے بتا دیے ہیں۔ اہل ایمان اور انبیاء کا کیا انجام ہے کہ پوری تاریخ میں ہمیشہ اللہ نے اپنے انبیاء کو اور ان کے ساتھ جو نیک لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کامیابیاں دی، لہٰذا ہم اس کامیابی کا انتظار کرتے ہیں، اور تم انتظار کرو اس انجام کا جو انجام سابقہ اقوام کا ہوا، تم بھی انتظار کرو، اور وہ انجام کیا ہے؟ وہ تباہی و بربادی ہے۔ اللہ اکبر۔
وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کا غیب ہے، یعنی غیب کی بات اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں۔ وَلِلَّهِ، اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ غیب السماوات والارض للہ، حالانکہ یہ سیدھا جملہ اس طرح بھی ہو سکتا تھا کہ غیب السماوات والارض للہ، کہ زمین و آسمان کا غیب اللہ کا ہے، اللہ کے لیے ہے، تو وَلِلَّهِ کو مقدم کر کے اس پر سٹریس دیا ہے، اس پر زور دیا ہے، اس میں حصر پیدا کیا ہے، اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہ وہی بات ہے جو ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ اکبر۔ نعبد کا و نستعین کا بھی سیدھا جملہ ہو سکتا تھا، لیکن کا کو پہلے لا کے ایاک، صرف تیری ہی نعبد ہم بندگی کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور صرف تیری ہی۔ یہ جو صرف اور ہی کا معنی ہم جو لفظ زائد کر کے اس میں معنی پیدا کرتے ہیں وہ مقدم ہونے کی وجہ سے آیا ہے، بعین ہی یہاں پہ ہے وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کیا ہے، اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کا غیب۔ غیب کی باتیں تو ساری اللہ ہی جانتا ہے نا، اس کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ وَلِلَّهِ کا معنی یہی ہے کہ وہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ غیب السماوات والارض، اور غیب کو جاننے والا اللہ عالم الغیب جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ لیکن نبی، اللہ کے نبیوں کو جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا لمن ارتضی من رسول، ہاں اللہ اپنے رسولوں میں سے جن کو چن لیتا ہے ان کو کچھ نہ کچھ عطا کر دیتا۔ لہذا نبیوں کے پاس غیب کی خبریں ہوتی ہیں، نبیوں کے پاس غیب کی خبریں ہوتی ہیں، نبی بھی غیب کی بہت ساری باتیں جانتے ہیں، لیکن صرف اتنا جتنا اللہ بتا دے۔ اللہ بتا دیتا ہے تو ان کے پاس بھی غیب کی خبریں، کیونکہ ان کا رابطہ بذریعہ وہی اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ غیب کی خبریں ان کو بتا دیتا ہے۔ یہ جو سابقہ اقوام کے قصے آئے یہ بھی ساری غیب کی خبریں ہیں۔ یہ تاریخ کا وہ واقعہ جس کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ واقعات نہیں دیکھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتائے، بذریعہ وہی پورا علم حاصل ہو گیا۔ لہٰذا جب اللہ کو منظور ہوتا ہے تو اللہ اپنے نبیوں کو عطا کرتا ہے، اور جو عطا ہو جائے، نبیوں کے پاس غیب کا علم جتنا بھی ہوتا ہے، ایک تو وہ مکمل نہیں ہوتا، وہ بس اتنا ہی ہوتا ہے محدود جتنا اللہ نے بتا دیا، اور دوسرا وہ وقتی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی وقت عطا کر دے کسی وقت عطا نہ کرے، اور پھر تیسری بات یہ وہ عطائی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے، ان کا ذاتی نہیں ہوتا۔ اور اللہ کا علم الغیب وہ ذاتی بھی ہے، وہ لا محدود بھی ہے، اور وہ ازلی و ابدی بھی ہے۔ لہذا اللہ کے علم کی انسانوں کے، چاہے وہ نبیوں کا علم ہو، اس کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں۔ اللہ کا علم اور انسانوں کا علم ایک جیسا نہیں ہو سکتا، اگرچہ اللہ اپنے انسانوں کو، اپنے نبیوں کو جو کچھ چاہتا ہے، جو آیت الکرسی میں ہم نے پڑھا، اور ہم پڑھتے ہیں وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، کہ لوگ، کوئی بھی انسان اللہ کے علم میں سے کچھ بھی نہیں لے سکتے الا بما شاء، وہ چاہے تو وہ کچھ عطا کر سکتا ہے۔ آگے سورہ یوسف آ رہی ہے، سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، سب لوگوں نے سنا ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام مصر سے کرتا چلا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، تو یعقوب علیہ السلام کو خوشبو آنی شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر، اتنے عرصے بعد، پرانی بات، کتنا عرصہ؟ بعض نے لکھا ہے 40 سال بعد، بعض نے لکھا ہے 80 سال بعد۔ اللہ اکبر، کتنا عرصہ؟ 40 سال بھی ہوں، 30 سال بھی ہوں تو کتنا عرصہ ہے؟ اور اس کے بعد کہتے ہیں مجھے خوشبو آ رہی۔ سب نے کہا کہ آپ یہ پرانی اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں، پرانی بات ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ بابا جی کی بات کسی نے سنی نہیں، انہوں نے کہا مجھے خوشبو آتی۔ تو اس کرتے کی خوشبو سونگھ لینے والے یعقوب علیہ السلام جو مصر سے چلا ہے، وہی یعقوب علیہ السلام ہیں۔ پورا یوسف پڑا تھا کنویں میں، پاس کے کنویں میں، اللہ اکبر، ادھر ہی فلسطین میں ہی بستی کے قریب ہی کنویں میں پڑا تھا، تو اس وقت خوشبو نہیں آئی۔ گویا اللہ بتا دے
تو مصر سے بھی خوشبو آ جاتی ہے، نہ بتائے تو قریب پورے یوسف علیہ السلام موجود ہیں، خوشبو نہیں آتی۔ لہذا عالم الغیب تو وہ ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ کسی کو نہیں بتاتا الا لمن ارتضی من رسول، کسی رسول کا انتخاب کر لے کہ میں اس کو دے دوں گا تو وہ اس کو بتا دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے بتا دیتا ہے، کسی وقت بتا دیتا ہے، کسی وقت نہیں بتاتا۔ تو اس لیے غیب کا مالک وہی ہے، وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض، زمین و آسمان کے غیب کا مالک صرف وہ ہے، اسی کا ہے زمین و آسمان کا غیب۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ، اللہ اکبر، اسی کی طرف ہر کام لوٹتا ہے، یعنی سارے کام اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، کلہ، سارے کے سارے، تمام معاملات اسی کے ہاتھ میں ہیں، فَاعْبُدْهُ، بس آپ اسی کی بندگی کرتے رہیے۔ گویا اس ماحول میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کب ہونا ہے، وہ جس کا انتظار کر رہے ہیں نا، وَانْتَظِرُوا فَإِنَّا مُنْتَظِرُونَ، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، تو وہ قیامت کا انتظار ہے، وہ تباہی کا انتظار ہے، وہ اہل ایمان کی کامیابی کا انتظار ہے، نبیوں کی کامیابی کا انتظار ہے۔ تو دونوں میں سے کون سی بات کب ہونی ہے یہ نہیں ہم بتا سکتے۔ اب یہ رسولوں کا علم کی تحدید، اس کی حد بندی یہاں ہو جاتی۔ ہر نبی نے، ہر رسول نے جب آ کے اپنی قوم کو کہا کہ بندگی کرو نہیں تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، تو ہر ایک نے یہی کہا کب آئے گا عذاب؟ نوح علیہ السلام کو بھی یہی سوالات ہوئے، ہم پڑھ آئے ہیں سارے، اور ساری قوم، حضرت صالح کو بھی یہی سوالات ہوئے، حضرت ہود کو بھی یہی سوالات ہوئے، یہی سوالات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی سوالات ہوئے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، بتاؤ تو کب آئے گا وہ وعدہ؟ تو اس کے بارے میں رسولوں کا علم محدود ہے، فرمایا وہ غیب اللہ کے پاس ہے۔ ہر نبی نے آگے سے یہی کہا کہ میں نہیں لا سکتا، میرے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے، میں کہاں سے بتاؤں، مجھے جتنا بتایا گیا میں بتا دیا، لہٰذا اب انتظار کرو۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، سارے معاملات بھی اسی کی طرف لوٹتے ہیں، ہر کام اسی کے ہاتھ میں ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، کب کس چیز نے وقوع پذیر ہونا ہے سوائے اس کے کوئی نہیں جانتا۔ اللہ اکبر، یہی وہ بات ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، کہ اللہ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ جس کو وہ خود بتا دے۔ تو یہ بات اللہ نے نہیں بتائی، لہٰذا تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ اور کرنے کا کام کیا ہے، راستہ کیا ہے، چلنا کدھر کو ہے، فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، بس اللہ کی بندگی کرتے رہو، اللہ کی بندگی میں زندگی گزار، ڈٹے رہو اسی بات پر، فَاعْبُدْهُ، اسی کی بندگی پر زندگی گزارو، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، حالات جتنے مرضی خراب ہو جائیں اسی پر بھروسہ رکھو۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ اکبر۔ جب اللہ کچھ نہیں کر رہا ہوتا نا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کشمیریوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اللہ کو علم نہیں ہے کہ فلسطینیوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اللہ کو نہیں علم کہ مسلمان پس رہے ہیں، اللہ کو علم نہیں کہ ظالم سر چڑھ کے دوڑ رہے ہیں، اللہ کو علم نہیں ہے۔ اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا، یہ نہ کبھی سمجھنا وما ربک بغافل، تیرا رب ناواقف نہیں ہے، عما تعملون، ان کرتوتوں سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں، یعنی کفار مکہ کے کرتوت ہوں، مہلت وہ دے دیتا، وہ فوراً گرفت نہیں کرتا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں ان کو مہلت دے دیتا ہوں، میری منصوبہ بندی بہت ہی مضبوط ہے۔ اللہ نے کب پکڑنا ہے، کب نہیں پکڑنا، کب ظالم کا ہاتھ پکڑنا ہے، کب مظلوم کی مدد کرنی ہے، یہ جب نہیں ہو رہا ہوتا عملاً تو لوگوں کے ذہنوں میں بڑے عجیب و غریب خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کنا کما تے راضی، لوگ یہ بھی کہتے ہیں پتہ نہیں۔ اللہ جن کاموں پہ راضی ہے وہ ہے فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، آپ بس اللہ کی بندگی کریں، اسی پر بھروسہ رکھیں، اور وہ غافل نہیں ہے، وہ ناواقف نہیں ہے جو کچھ ہو رہا ہے، وہ سارے کرتوت لوگوں کی دیکھ رہا ہے، کب پکڑنا ہے اور کب نہیں پکڑنا اس کا معاملہ اس کے ہاتھ میں ہے، اس کی مرضی ہے، وہ جب پکڑے وہ اپنی حکمت بالغہ کے تحت پکڑتا ہے، اور وہ اس نے کسی کو بتایا نہیں، وہ غیب اسی کو معلوم ہے۔ اس لیے یہ گویا اس کے اندر بھی دھمکی ہے کفار مکہ کے لیے بھی، تنبیہ ہے ان کے لیے بھی کہ کس وقت کیا ہونے والا ہے۔ تم یہ نہ سمجھو کہ اللہ کو تمہارے کرتوت معلوم نہیں ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، اور ہر چیز جاننے کے باوجود جو اس نے مہلت دی ہوئی ہے تو وہ اپنی
جب اس نے پکڑنا ہوگا، اس کا وقت آئے گا تو وہ پکڑ لے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑی سخت پکڑ والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اپنے عذابوں سے بھی محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج سورہ ہود مکمل ہو گئی، اور بشرط زندگی اور بشرط توفیق الہی انشاءاللہ اگلے درس سے سورہ یوسف کا آغاز کریں گے، جس کو اللہ کریم نے احسن القصص فرمایا ہے کہ یہ بہترین بیان ہے۔ ویسے تو اللہ کا قرآن سارے کا سارا بہترین ہے، احسن الحدیث ہے، یہ باتوں کی سب سے بہترین بات ہے، لیکن یہ جس کو خود اللہ احسن القصص فرما رہا ہے، اس کے اندر بے شمار حکمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔